لکھا ہم اللہ کریم نے زمین پر ایک جگہ مقرر کر دی ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں کے زمین کا نقطۂ آغاز ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے زمین پھیلائی گئی، صحیح، اس پر اس کی تجلیات ذاتی ہوتی ہیں، اور عبادت کے لیے اسے اس نے سمت مقرر کر دی۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے جو جگہ آپ نے مقرر کی ہے کوئی اس پہ نشانی تو ہوگی، صحیح، اس کے لیے اس پر ایک کمرہ بنا دیا گیا پتھروں کا، یہ اس جگہ کی نشاندہی ہے کہ یہ مرکز ہے۔ صحیح، اب آپ کو حکم ہے کہ اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، تو اللہ تو ہر جگہ وَإِنَّمَا يُوَجِّهُ ثُمَّ وَجْهُ اللَّهُ، جس طرف منہ کر لو اسی طرح اللہ موجود ہے۔ وہ اب آپ وہی پتھر بیت اللہ شریف کے اکھیڑ لیں اور 100 گز ہٹ کے بنا دیں، اس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھے گا؟ کوئی بھی نہیں، وہ بنیادی نقطہ ہے زمین کا، اور یہ پتھر لگے ہوئے ہیں اس کی نشاندہی کے لیے، ورنہ تو بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کافروں کو کہتے ہو پتھروں کو پوچھتے ہیں، تو آپ نے بھی تو پتھروں کی عمارت بنائی ہوئی ہے، چلو شکل نہیں بنی ہوئی تو ہے تو پتھر ہی، تو وہ ایک نشانی مقرر کر دی گئی ہے، ورنہ کوئی ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے نماز، کوئی ادھر پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرف پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرف پڑھ رہا، تو پوری امت مسلمہ کو ایک قوم، یہ دنیا میں 2 قومیں ہیں، کافر اور مومن، ٹھیک ہے، باقی ہم نے قبائل اور شعوب خاندان اور قبیلے بنا رکھے ہیں، وہ ٹھیک ہے شناخت کے لیے، لیکن قوم ہماری مسلمان ہے۔ صحیح، باقی جتنی قومیں نان مسلم ہیں وہ کافر ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، درمیان میں کوئی جگہ نہیں، یا مسلم ہے یا کافر، صحیح، دنیا میں 2 قومیں ہیں، اور یہی 2 قومی نظریہ ہے، تو وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یک رخ کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے، جہاں ذاتی تجلیات برس رہی ہیں وہ جگہ مقرر کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اسے گھر کہہ کے یہ سمجھنا جس طرح ہمارے گھر ہیں یا ہم شب بسری کرتے ہیں یا ٹھکانہ ہے، وہ تو نہیں ہے۔ اللہ کریم کا گھر دنیا کیا ہو سکتی ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات میں کتنے ستارے سیارے ہیں جو اس زمین سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، جی بالکل ایسے ہی، تو آپ اگر فضا کے عالم میں دیکھتے ہیں تو زمین کی حیثیت ہی کوئی نہیں بنتی، اسے گھر بنانا، یہ لفظ گھر سے مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔